بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز کی فضیلت احادیث کی روشنی میں کیا ہے، اور نماز کی پابندی کے بارے میں احادیث میں کیا فرمایا گیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے کے بارے میں کیا وعید بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی نہر بہتی ہو اور تم دن میں 5 بار اس میں غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 روز تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس معاملہ کی اصل بات نہ بتا دوں، عظمت نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ۔ وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ تو ویورز، یہ تھی نماز کی فضیلت جو احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو نماز کی فضیلت سمجھ آ گئی۔